میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا، انسان ایک ہمہ جہتی مخلوق ہے، اس کی خانگی زندگی ہے، اس کی خاندانی زندگی ہے، اس کی معاشی زندگی ہے، اس کی معاشرتی زندگی ہے، اس کی سیاسی زندگی ہے۔ انسان نامی مخلوق کے مختلف چیپٹر ہیں، اور ہر چیپٹر پر انسان نامی مخلوق نے کام کرنا ہے، صرف مسجد کا ہو کے نہیں رہ جانا۔ اللہ کی قسم کبھی مطالعہ کریں آپ، کبھی نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ جناب بازار میں کمانے کا وقت ہو اور آپ آج کر یہاں پر سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور آپ مسجد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی مذہب نہیں پسند نہیں کیا۔ اپنی زندگی کو ڈسٹرب کر کے اللہ کو راضی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرو اور پوری وہ زندگی جن کے ابواب سے اور جن کی کتابوں سے باندھ کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے ان کی بھی پابندی کریں۔ اب حنظلہ بن ربیع ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس ہیں۔ اب اصل مسلک حنظلہ کا تھا۔ کہنے لگے رسول نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب دیکھیں وہ اپنی منافقت بتا رہے ہیں۔ کہنے اللہ کے رسول ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، کأننا رأی العین، جب آپ جنت اور جہنم کا ذکر ہمارے سامنے کرتے ہیں جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم آپ کی مسجد سے نکلتے ہیں اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا، ہم اپنے بیوی بچوں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، آپ کی بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، اگر تم ہمہ وقت ویسے ہی ہو جیسے میرے سامنے ہوتے ہو، اگر تم ہمیشہ ویسے ہی رہو جیسے مسجد نبوی میں ہوتے ہو، تو لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وفی طرقکم، تو پھر فرشتے بستروں میں آ کر تمہیں سلام کریں، راستوں میں تم سے مل کر تم سے مصافحہ کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا اے حنظلہ ساعتن ساعتن، وقت وقت کی بات ہے، تو تم انسان نامی مخلوق ہو، ہمہ جہتی مخلوق ہو، تمہاری خانگی زندگی ہے، تمہاری خاندانی زندگی ہے، تمہاری معاشرتی سماجی ذمہ داریاں ہیں، تمہیں کاروبار میں اترنا ہے، بازاروں کی رونق بننا ہے، تمہیں سیاست کے ایوان بھی سجانے ہیں، لہذا حنظلہ ساعتن ساعتن، کبھی معاملہ ایسا ہوگا کبھی معاملہ ایسا ہوگا۔ اسی لیے دوستو انبیاء کے اہداف کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ ان اہداف اور ان ٹارگیٹس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء کی تعلیمات کے دو بڑے اہداف ہیں، ایک ہے خالق کی عبادت اور دوسری ہے مخلوق کی خدمت۔ خالق کی عبادت کریں، 5 وقت کا نمازی بنائیں اپنے آپ کو، قرآن کا مطالعہ کرنے والا بنائیں اپنے آپ کو، موقع موقع پر اللہ رب العالمین کو ذکر و اذکار کے ذریعے یاد کرنے والا بنائیں اپنے آپ کو۔ تو انبیاء کا پہلا ٹارگیٹ خالق کی عبادت اور انبیاء کا دوسرا ٹارگیٹ مخلوق کی خدمت۔ آپ جس زاویے سے مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے مال سے کر سکتے ہیں، اپنے علم سے کر سکتے ہیں، اپنے وقت سے کر سکتے ہیں، اپنے مشوروں سے کر سکتے ہیں، جس طرح آپ مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا حق وہ ہے رشتہ داروں کا، اس کے بعد پڑوسیوں کا، پھر محلے داروں کا، محلے سے نکل کر جس انسان تک پہنچ کر آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات کہوں گا دوست، اگر کوئی شخص کہے کہ جناب خدمت انسانی کے لیے میرے پاس نہ مال ہے، نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میرے پاس کوئی علمی قابلیت ہے مشورہ دے سکوں، تو پھر اس سے کہوں گا خدا را مسکراہٹ تو دے سکتے ہو، دوسرے انسان کو مسکراہٹ تو دے سکتے ہو، اپنے جیسے انسان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کرو، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ اور اگر مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے تو پھر انسانی خدمت آخری شکل میں یوں ہو سکتی ہے، کم سے کم اپنے شر سے دوسرے انسانوں کو محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔